علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آپ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنے اس نیٹ ورک پر جنہیں مدعو کیا ہے وہ ہیں حضرت علامہ و مولانا مزمل قادری رضوی صاحب۔ تو حضرت اپنے خصوصی انداز میں محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ہی حضرت علامہ و مولانا غلام مرتضیٰ صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمیں ان کا بھی اپنے اس نیٹ ورک پر، ہمارے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج میں دعوت دینے لگا ہوں حضرت علامہ و مولانا مزمل قادری رضوی صاحب، وہ اپنے خصوصی انداز میں ہمارے سامعین کو اور ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوبوں کو منور فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی میرے آقا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی میرے آقا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور و ممنون ہوں ہمارے سینئر ساتھی حضرت علامہ مولانا یوسف قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور انہوں نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم اپنے چند ایک الفاظ یہاں پر بیان کر سکیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو انہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید کیے جائیں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلی بات کہ ہمارے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے والدین، والدہ، والد، بھائی، بہن، یہ سب ہمیں عزیز ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جیسی ان کے انتقال کے وقت ہمیں دکھ، رنج اور صدمہ پہنچتا ہے، وہ صدمہ، وہ دکھ، وہ رنج 5 سال، 4 سال، میکسیمم 6 سال، 7 سال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دکھ، وہ رنج، وہ صدمہ کم ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہماری آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، ہمارے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کو مظلومیت کے ساتھ اور آپ کے خاندان کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ ہستی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسٹیٹس، آپ کا مرتبہ ہم اگر دیکھیں، سوچیں، غور کریں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات کہ ہم جب اس بات پر آتے ہیں
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شخصیت ہیں کہ لوگ جنہوں نے شہید کیا، کیا وہ اندھے تھے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نواسۂ رسول ہیں؟ کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین میں نے آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے آپ کی خاطر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا شان، کیا مرتبہ، کیا مقام! سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہوا آپ کو، کیسی آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کربلا کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف آپ تشریف فرما تھے، وہاں سے کربلا کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے، آپ کے خاندان نے، آپ کے رفقا نے ایسا کیوں کیا؟ تو دوسری بات یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ اے حبیب، آپ کے یہ دونوں بیٹے آپ کے پاس برابر نہیں رہ سکتے، آپ یا تو اپنی اولاد کو چنیں یا پھر علی کے اولاد کو چنیں۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بیٹا فوت ہوتا ہے، میرا بیٹا رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو صرف اور صرف مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین جاتا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی امام حسین کو گود میں بٹھاتے، کبھی کندھوں پر اٹھاتے اور کبھی سونگھا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ امام حسین کو سونگھتے کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں سونگھتا اس لیے ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کہ آقا کریم علیہ السلام کے یہ وہ نواسے، ہماری جان ان کی قسمت پر قربان، امام حسین کی قسمت پر ہماری جان قربان۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے جو گھٹی دی جاتی ہے، امام حسین کو کوئی شہد کی گھٹی نہیں دی گئی، کوئی کھجور نہیں دی گئی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے منہ مبارک میں اپنی زبان داخل فرمائی۔ آپ پیدا ہوئے اور سب سے پہلا لقمہ، آپ کا سب سے پہلا نوالا حضور علیہ السلام کا لعاب دہن بنا۔ آپ مقام کا، مرتبے کا اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد جب اذان کی باری آئی، کان میں جب اذان دی تو اللہ اکبر کی صدا اور وہ حبیب خدا کی زبان تھی۔ آپ اندازہ لگائیے امام حسین کا وہ مقام۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ نے سب سے بڑی قربانی دے کر سب سے بڑا مقام حاصل کیا اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ٹھہرے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام، اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ و مولانا مزمل قادری رضوی صاحب کی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے سامعین کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کی گفتگو سن کر جب آپ نے تذکرہ کیا امام حسین کے مقام کا، اور جب یہ تذکرہ کیا کہ شہید جو ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ وہ شعر علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ فرمایا مت پوچھو وقت کی ان کتابوں سے، مت پوچھو وقت کی ان کتابوں سے، جب اذان ہو تو سمجھ لو حسین زندہ ہے۔